بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ میں سورہ آل عمران کا 5واں اور تیسرے پارے کا 13واں رکوع میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر گرامر، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو، قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، ملک کی جمع ملائکہ، کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم۔ یا کا لفظ ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اصطفا کئی بار یہ گزر چکا ہے لفظ۔ اصطفا کی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، منتخب کر لیا ہے تجھے۔ وطہرکی، اور پاک کر دیا ہے تجھے۔ طہر یطہر تطہیرا، سبح یسبح کی طرح اس کا معنی پاک کرنا۔ واصطفاکی، اور پسند کر لیا ہے اللہ نے تجھے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، تو بندگی کر اپنے رب کے لیے۔ قنتا یقنت قنوتا، نصر ینصر نصرا کی طرح اس کا معنی فرما برداری کرنا، بندگی کرنا۔ قانتین کا لفظ پہلے گزر چکا ہے۔ تو فرما بردار بن جا اپنے رب کے لیے۔ وسجدی، اور سجدہ کر۔ اسجد انصر کی طرح یہ آرڈر کا صیغہ ہے، جب مرد سے خطاب ہوگا تو اسجد، اور عورت سے خطاب ہوگا تو اسجدی، سجدہ کر تو۔ ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے۔ انباء یہ نبا کی جمع ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں۔ یہ سب غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحی نکرمو کی طرح یہ وحی کر رہے ہیں ہم غیب کی خبریں، الیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے سامنے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم۔ القا یلقی القاء، اکرم یکرم کی طرح پھینکنا یا ڈالنا۔ اقلام یہ قلم کی جمع ہے، قلم پین کو کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، کس بات پر؟ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون ہے جو یکفل مریم، مریم کی کفالت کرے گا۔ کفل یکفل، کفالت کرنا۔ وہ قلم ڈال رہے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن اندازی اس طرح سے ہو رہی تھی کہ بالکل غیر معروف طریقے سے، کہ قلم پہ نام لکھ کے مختلف لوگوں کے ان کو پانی میں ڈالا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو قلم پانی کے مخالف سمت میں چلے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اس کی سلیکشن ہے۔ تو حضرت زکریا کا نام جس قلم پہ تھا وہ پانی کے مخالف چلنے لگا، اور یہ معجزہ تھا جس کی یہ علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کی کفالت زکریا کریں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنتا، نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے سامنے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور اس کے نتیجے میں قرآن اندازی ہو رہی تھی۔ اذ قالت الملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ، جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کیوں کہا گیا ہے؟ پہلے بھی بار بار بتایا جا چکا ہے کہ وہ اسباب کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے کن کہا اور وہ ہو گئے۔ تو ویسے تو ہر چیز اللہ کے کلمہ کن کی طاقت سے ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لاجک بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی سبب ہوتا ہے جس کے جو اسباب کے تانے بانے ملائے جاتے ہیں اور پھر چیزوں کو وجود بخشا جاتا ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بغیر باپ کے محض اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، کلمہ کن کی طاقت سے، اس لیے ان کو کلمہ کن کہا گیا، یعنی کلمہ کہا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا وہ حصہ ہیں جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں۔ اسمہ المسیح، فرمایا اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، یہ پورا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بھی وجاہت والا، یعنی دنیا میں بھی عزت والا ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، مقربین اور اللہ کے خاص مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، ماں کی گود میں بھی، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں بھی۔ کہل سن کہولت کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، جو اکثر 40 سے 50 سال یا 60 سال کے جو درمیان کی عمر ہوتی ہے، یہ سن کہولت کہلاتا ہے۔ 15 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک
یہ سن شباب کہلاتا ہے، یعنی شباب کی عمر. پھر 30 سال سے لے کر جو 50 سال تک کی عمر ہے، بلکہ جو یعنی وہ عمر جس میں جب تک بڑھاپا نہیں آتا. تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ 30 سے لے کے 50 سال کی عمر تک انسان کو بڑھاپا نہیں آتا. تو یہ جو درمیان کی عمر ہے یہ سن کہولت کہلاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. فرمائیے یہ لوگوں سے کلام کرے گا بچپن میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی، اور سن کہولت میں بھی. ومن الصالحین، اور خاص نیک لوگوں میں ہوگا. قالت، حضرت مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہاں سے ہو جائے گا میرے بیٹا یا میرے بچہ. ولد اولاد کو کہتے ہیں. ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے. مسا یمسو کئی دفعہ گزر چکا ہے. یمسس یسمع کی طرح ہے، نی کا معنی میں یعنی مجھے. تو نہیں چھوا ہے مجھے کسی بشر نے، یعنی کسی مرد نے مجھے نہ تو ناجائز طریقے سے ہاتھ لگایا اور نہ حلال، یعنی میں نہ کسی کی بیوی ہوں اور نہ کوئی ایسی غلط کاری کی ہے میں نے، تو کیسے اولاد ہو جائے گی. قال، اللہ نے فرمایا، کذالک، اسی طرح ہوگا. اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، یعنی جو چاہے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. اذا قضا امرا، جب اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کام کا. قضا کا معنی فیصلہ کرنا، قاضی کہتے ہیں نا جو فیصلہ کرنے والا. امرن، کوئی بھی معاملے کا. فإنما یقول، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. ویعلمہ، اور اللہ سکھائیں گے اس کو، یعنی عیسیٰ کو، الکتابہ، مخصوص کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، والتوراۃ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، ورسولاً، اور اس کو رسول بنائیں گے، یعنی اور اس کو بھیجیں گے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف. انی جئتکم، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی جب وہ رسول بن کر بنی اسرائیل میں تبلیغ کرے گا تو وہ کیا کہے گا؟ انی، کہ بے شک میں، قد جئتکم، تحقیق آ چکا ہوں تمہارے پاس. جئتو یہ ضربتو کی طرح ہے، اصل میں جیأتو تھا تو جئتو بنا دیا اس کو. میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. وہ کیا نشانیاں ہیں؟ انی اخلق لکم، کہ بے شک میں، اخلق، انصرو کی طرح ہے، پیدا کروں گا، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی کے گارے سے. جو مٹی کا گارا ہے اس کو تین کہا جاتا ہے، یعنی تین سے بناؤں گا تمہارے لیے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی مخلوق، یعنی مٹی سے میں تمہارے لیے ایک پرندہ بناؤں گا. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک ماروں گا. فیکون، تو ہو جائے گا وہ، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے حقیقی پرندہ بن کے اڑنے لگے گا. وابرئ الاکمہ، اور میں پیدائشی نابینا کو بری کر دوں گا، یعنی اس کو شفا دے دوں گا. والابرص، اکمہ کہتے ہیں جو بالکل پیدائشی نابینا ہو. والابرص، اور برس کے مریض کو. برس کا مرض وہ ہوتا ہے کہ کہیں سے آپ کی جلد سفید ہو جائے، کہیں سے سیاہ ہو جائے، تو کالی سفید سیاہ جو جلد ہو جانا جو بڑی بری لگتی ہے. وأحیی الموتیٰ، اور احیا کروں گا، زندہ کر دوں گا مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی یہ سارے کام اللہ کر رہا ہوگا، ہاتھ اس میں میرا استعمال ہوگا. وأنبئکم، اور میں خبر دوں گا تم کو، بما، ان چیزوں کی، تأکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جن چیزوں کا تم ذخیرہ کرتے ہو. یعنی گھر میں جو تم چھوڑ کر آؤ گے تو یہ بھی بتا دوں گا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو اور کیا کھا کر آئے ہو، یہ بھی بتا دوں گا. فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی ظاہر ہے یہ کام انسان کے بس میں نہیں ہے، تو یہ کام اللہ اگر میرے ہاتھ پہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں، تو اس میں بڑی نشانی ہے میری نبوت کی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے ہاتھوں کے سامنے ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے یہ کہ یہ ایک محاورہ ہے. ہاتھوں کے سامنے کا مطلب جو ماضی میں جو چیزیں گزر چکی ہیں. تو جو کتاب میرے سامنے ہے یعنی ماضی میں گزر چکی ہے، من التورات، یعنی تورات، اس کی بھی میں تصدیق کروں گا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس لیے بھی میں آیا ہوں، احل اصل میں احلل تھا، اکرمہ کی طرح، تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام کی گئی ہیں. یعنی جو چیزیں تم پر حرام تھی، بعض چیزیں، ان میں سے بعض چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں گا. یعنی بنی اسرائیل پر ان کی نالائقیوں کی وجہ سے بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی تھیں، جیسے اونٹ کی چربی اور جانور کی چربی، تو وہ میں تم پر حلال کر دوں گا. وجئتکم، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. اطیعو کا مطلب اطاعت کرو، نی تھا اصل میں، نی یعنی میری، تو یا کو حذف کر کے نون کے نیچے صرف زیر چھوڑ دیا ہے، تو یہ اصل میں پورا جملہ تھا اطیعونی، تو اس لیے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میری اطاعت کرو.
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا بھی رب ہے وربکم اور تمہارا بھی رب ہے فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہی ہے سیدھا راستہ. فلما فا کا معنی پس، لما کا معنی جب، احسا اصل میں تھا احساسا اکرما کی طرح، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احساس، محسوس کرنا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا یعنی ان کو معلوم ہو گیا کیا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، ان بنی اسرائیل کی طرف سے کفر کو محسوس کیا، یعنی محسوس کیا کہ میری قوم میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. قال تو کہنے لگے من انصاری کون ہے میرا مددگار، ناصر کی جمع انصار آتی ہے، اللہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی راہ میں کون ہے جو میری مدد کرے گا، جو مجھے بنی اسرائیل کے شر سے، یہودیوں کے شر سے بچائے گا. قال الحواریون تو خاص حواریوں نے کہا، جو حضرت حواری کہتے ہیں اصل میں عربی میں یہ حور سے نکلا ہے، حور کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی قرآن میں استعمال ہوا ہے، جو جنت کی خوبصورت عورتیں ان کو بھی حور کہا گیا ہے، یعنی حورا کی جمع. تو ہا واو اور را کسی بھی چیز میں کوئی خالص ہو، کوئی داغ نہ ہو، اس کو حور کہتے ہیں. تو حواری کا مطلب خالص محبت کرنے والے، جن کی محبت میں کوئی نفاق یا کوئی جھوٹ نہیں تھا. تو خاص عیسیٰ علیہ السلام کے وہ خاص لوگ جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے تھے اور ہر موقع پہ ساتھ دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہاں مطلب کیا ہے، اللہ کے دین کے مددگار. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد اور آپ بھی گواہ رہیے، بِأَنَّا اس بات پر کہ انا کہ بے شک ہم سب لوگ، انا اصل میں تھا انا نا تو اس کو ملا دیا تو انا بنا دیا، ہم بھی مسلمون فرما بردار ہیں، آپ اس پر گواہ رہیے. ربنا پھر دعا مانگنے لگے کہ اے ہمارے رب، آمنا ہم سب ایمان لائے ہیں، بما اس چیز پر انزلتا جو تو نے نازل کی ہے، واتبعنا اور اتباع کی ہے ہم نے، الرسول رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین پس تو بھی ہمیں گواہوں میں شامل کر لے، یعنی ماننے والوں میں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. وَمَكَرُوا اللہ فرماتے اور مکر کیا لوگوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی ان کے مکر کا جواب دیا. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اللہ نے بھی مکر کیا، لیکن اس کو ایک صنعت مشاکلت کہتے ہیں کہ کسی کی آپ برائی کا جب جواب دیتے ہیں تو وہ جواب تو برا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے لفظ وہی استعمال کیا جاتا ہے جو سامنے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی ایک مکر کیا، یعنی خفیہ تدبیر کی ان کو قتل کرنے کی، اور اللہ نے اس خفیہ تدبیر کا توڑ کیا، تو اس توڑ کو اللہ نے مکر سے تعبیر کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مکر معاذ اللہ نہیں کرتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اس مکر کا جواب دیا. واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، یعنی کوئی اگر مکر کرے گا تو اللہ سب سے بہتر اس کے مکر کو توڑنے والا ہے. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. میں انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس رکوع میں آل عمران کا تذکرہ چل رہا ہے. ابھی پچھلے رکوع میں زکریا علیہ السلام کو اللہ نے کیسے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس کا تذکرہ تھا. اب حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم بھی تھیں، تو وہ جب جوان ہوئی ہیں ان کے ساتھ اللہ کی کیا رحمت کا معاملہ ہوا، اس پورے واقعے کو یہاں بیان کیا جاتا ہے. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تم کو پسند کر لیا ہے اور پاک کر لیا ہے، یعنی کیا مطلب، تم گناہوں سے پاک ہو، تم برائیوں سے پاک ہو. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور یہ انتخاب جو اللہ نے تمہارا کیا ہے، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا انتخاب کیا ہے، تو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا شاید 2-4 عورتوں پر اللہ نے حضرت مریم کو فضیلت دی ہے، تو اگلی دفعہ وہ لفظ کا تکرار کر کے اس وہم کا ازالہ کیا. فرمایا 2-4 پر نہیں بلکہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللہ نے تم کو سلیکٹ کر لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر، یعنی اس وقت دنیا میں جتنی عورتیں تھیں ان سب پر اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے. لہذا اس فضیلت کا تقاضا کیا ہے، یا مریم اے مریم اقنطی لربکی اپنے رب کی تو فرما بردار رہ، واسجدی اور اس کے سامنے سجدہ کیا کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر. سجدے کے ساتھ رکوع کا تذکرہ الگ سے کیوں کیا؟ اصل میں تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے نماز کا کہ نماز پڑھا کر، تو نماز میں سجدہ ایک اہم رکن ہے، اس کے ساتھ رکوع بھی ایک اہم رکن ہے. تو سجدے کا ذکر تو اس لیے کیا کہ نماز کا ایک اہم رکن ہے. رکوع کا ذکر علماء کہتے ہیں خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے نماز میں رکوع کو غائب کر دیا تھا، یعنی نماز پڑھتے تھے مگر اس کو اتنا شارٹ کر لیا تھا انہوں نے کہ اس میں سے رکوع ختم کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ حضرت مریم کو الگ سے حکم دے رہے ہیں کہ تو بھی رکوع کیا کر. اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ رکوع کیا کرتے تھے مگر رکوع کھا جاتے تھے. جیسے آپ نے بعض مسلمانوں میں دیکھا ہوگا
کہ رکوع کے بعد جو قوما کا عمل ہے اس کو کھا جاتے ہیں، رکوع سے کھڑے ابھی پوری طرح ہوئے نہیں، ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کھانے کی بیماری ہے نا نماز میں سے بعض ارکان، یہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل بعض ایسا کرتے تھے کہ رکوع کھا جایا کرتے تھے، صحیح طرح کیا نہیں کرتے تھے، جھکا نہیں کرتے تھے صحیح طرح سے، تو اس لیے اللہ حضرت مریم کو الگ سے خطاب کر رہے ہیں کہ تو کامل طریقے سے رکوع کیا کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ان کے ساتھ جا کے رکوع کیا کر، بلکہ یہاں اس صفت میں اشتراک مقصد ہے کہ جیسے رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں تو بھی ان کی طرح رکوع کیا کر، جیسے اور اللہ کے نیک بندے ہیں جو نماز میں باقاعدہ کامل طریقے سے رکوع کرتے ہیں، تو اے مریم تو بھی ان کی طرح رکوع کیا کر اور اس معاملے میں ان کی فہرست میں شامل ہو جا۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ نے حضرت مریم کو جب حکم دیا کہ تم یہ عبادت کیا کرو اور حضرت مریم کا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو درمیان میں ایک معترضہ جملے کے طور پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اے عرب کے لوگوں اور ایک پوری دنیا کے انسانوں، کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر موجود نہیں تھے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں کہ ہم یہ الزام لگا سکیں کہ پچھلی کتابوں سے معاذ اللہ انہوں نے وہ مضمون چرا کے معاذ اللہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی وہ خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب بنی اسرائیل اپنے قلم کو پانی میں ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے اور فیصلہ کر رہے تھے ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ مریم کی کفالت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی آپ ان کے سامنے موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود اس واقعے کو اتنے اہتمام اور تفصیل سے بیان کرنا، یہ یقیناً آپ کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اور آپ کی نبوت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ وہ واقعات جو یہود و نصارہ بھی اتنے اچھے انداز سے بیان نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو وہ واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جو کہ کتابوں کو پڑھنا نہیں جانتے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ واقعات بتائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اذ قالت الملائکہ، تو اب اس اصل واقعے کی طرف دوبارہ رجوع ہوتا ہے۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا، دنیا میں بھی عزت دار ہوگا اور آخرت میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، اور اللہ اس کو معجزے بھی دیں گے تاکہ اے مریم اللہ کی نعمت تجھ پر تمام ہو جائے، اس کو معجزے دیں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے اور جو اللہ کا پیغمبر ہے وہ ولد الزنا نہیں ہو سکتا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اللہ وہ پیغمبر جو ہے یا عیسیٰ جو ہے، اے مریم جو تیرا پیدا ہونے والا بیٹا ہے وہ لوگوں سے ماں کی گود میں بھی بات کرے گا، جب وہ تیری گود میں ہوگا تو اپنی جو ہے پاک دامنی اور اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کرے گا اور اللہ کی توحید بیان کرے گا۔ وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا۔ ادھیڑ عمر میں لوگوں سے ہم کلام ہونا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، لیکن ادھیڑ عمر کے ساتھ بچپن میں ہم کلام ہونا، ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا کہ بالکل اسی طرح جیسے ایک سمجھدار آدمی سمجھداری کی عمر میں بیان کرتا ہے، اسی طرح ماں کی گود میں بھی بیان کرنا یہ معجزہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی تشبیہ اس میں دی جا رہی ہے کہ جیسے بچپن میں کلام کرے گا اسی طرح سے ادھیڑ عمر میں بھی کلام کرے گا، یعنی بچپن میں بھی سمجھداری کی باتیں کرے گا جو کہ بچے نہیں کرتے۔ اور بہت سے علماء نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل بھی قرار دیا ہے اس آیت کو، کہ اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اس لیے کہ جو تاریخی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آسمانی کتابوں سے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل جوانی میں آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے، سن کہولت تک وہ نہیں پہنچے، یعنی ادھیڑ عمر تک پہنچے نہیں ہیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی ماں کی گود میں بات کریں گے اور سن کہولت میں بھی بات کریں گے۔ تو سن کہولت میں بات کرنا بھی ایک معجزہ ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے سن کہولت میں بات کرنا تو معجزہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سن کہولت سے پہلے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سن کہولت میں بات کریں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے اور وہ لوگوں سے سن کہولت میں پہنچنے کے بعد ہم کلام ہوں گے۔ تو ان کا سن کہولت میں ہم کلام ہونا یقیناً ایک معجزہ ہوگا کہ کئی سو سال گزرنے کے بعد وہ سن کہولت کو پہنچ کر لوگوں سے ہم کلام ہوں گے۔ تو اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی طرف بھی اشارہ ہے
کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ اور بخاری اور مسلم کی احادیث میں تو یہ مضمون بہت ہی واضح ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا، جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ کہ عن قریب ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ قالت، جب اللہ نے بشارت دی تو حضرت مریم کہنے لگی اللہ کیسے اولاد ہوگی، نہ میں نے معاذ اللہ کبھی بدکاری کی ہے اور نہ میں منکوحہ ہوں کہ کسی مرد نے مجھے اس نیت سے ہاتھ لگایا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ جب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور اللہ کا تو یہ کام ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو صرف کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے فضائل اللہ نے بیان کی حضرت مریم کو کہ تجھے جو میں بغیر شوہر کے بیٹا دوں گا وہ ایسا مبارک ہوگا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کہ اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا، والحکمت اور حکمت کی باتیں بھی اس کو سکھائے گا، اس کی زبان سے نوادر کلمات نکلیں گے، والتوراۃ اور اللہ اسے موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی اس کا علم بھی دے گا، والانجیل اور خود اس بچے پر جو کتاب نازل ہوگی جو انجیل ہوگی اس کا علم بھی دے گا۔ اب یہاں جو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اسے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ کتاب کا علم بھی دے گا، الف لام جب عربی میں کسی چیز پر داخل ہوتا ہے تو وہ مخصوص کر دیتا ہے، الکتاب مخصوص کتاب۔ کسی اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ انہیں الکتاب کا علم بھی دے گا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ تورات اور انجیل کے ساتھ الکتاب کا علم بھی دے گا۔ تورات تو اس لیے کہ حضرت موسیٰ ہی کی شریعت کو حضرت عیسیٰ فالو کرنے کے لیے آئے تھے، انجیل اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ پہ الگ سے نازل ہوئی ہے، تو یہ الکتاب کیا ہے؟ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو قرآن کا علم بھی دے گا، کیونکہ مخصوص کتاب الکتاب قرآن میں دیگر مقامات پہ اس میں قرآن مجید ہی کو الکتاب کہا گیا ہے، جیسے کہ قرآن کی ابتدا جب ہوتی ہے تو قرآن میں کیا کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو وہ مخصوص کتاب کیا ہے؟ جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اگر دنیا میں دوبارہ نہ آنا ہوتا امت کا رہبر بن کے تو ان کو قرآن کا علم دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کا علم اسی لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ نازل ہوں، اور دیگر آیات میں تو اور وضاحت سے جب وہ آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور فرمایا بنی اسرائیل کی طرف اس کو رسول بنا کے بھیجوں گا، اور وہ بنی اسرائیل سے جا کے کہے گا، یعنی حضرت مریم کو یہ شروع میں ہی سب باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تجھے ایسا مبارک بیٹا میں دینے والا ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کو کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، وہ معجزات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ میں مٹی کا ایک پتلا بناؤں گا پرندے کی شکل میں، پھونک ماروں گا اور وہ پرندہ بن کے اڑنے لگے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ پتلا بنا کے پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا۔ ظاہر ہے یہ دنیا میں یہ عمل ناممکن ہے۔ اب اس پر بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ بھئی تصویر بنانا تو حرام ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اسلام میں تصویر سازی پر بہت شدید وعیدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے تصویر سازی اسلام میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کسی شدید ضرورت کے بغیر تصویر بنانا بالکل جائز نہیں ہے، ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہیں۔ اس کے کیا دلائل ہیں کہ ضرورت کے وقت تصویر کی اجازت کیوں ہے، وہ ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے لہذا میں اس طرف نہیں آؤں گا۔ اسی طرح یاد رکھیے جو ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر بنائی جاتی ہے تو بہت سے علماء کے نزدیک یہ بھی اس تصویر محرم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ عکس کے زیادہ مشابہ ہے۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر کیا دلائل ہیں اس پر میں بیانات مختلف مجلسوں میں کر چکا ہوں، اور ابھی چونکہ اس کا موقع نہیں ہے لہذا میں اس طرف نہیں آؤں گا۔ تو وہ تصویر جو بالکل حرام ہے، جس کی حرمت پر اجماع ہے، وہ ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہے جس کی ضرورت بھی نہ ہو اور آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تصویر بنائی تو قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ تم نے میری نقل اتاری ہے لہذا اس میں روح بھی ڈالو، اور وہ روح نہیں ڈال سکے گا۔ تو اسی طرح پتلا بنانا مٹی کا یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ آپ دیکھیں آج دکانوں پر پتلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو لباس زیبتن کیا ہوا ہوتا ہے، تو کمپنیاں اپنی لباس کی اور ملبوسات کی نمائش کے لیے یہ سہارا لیتی ہیں۔ بہت شدید حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعیدیں ہیں اس پر۔ البتہ اگر اس کی تصویر یعنی اس جاندار کی تصویر کا چہرہ اور ناک کان کو مسح کر دیا جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ تو اگر اس کے چہرے کو ختم کر دیا جائے یا چہرے کو
پلین کر دیا جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ تو اس پر اشکال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو باقاعدہ تصویر بنا کے اس میں پھونک مار رہے ہیں، تو اس کے دو جواب ہیں۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ پچھلی امتوں میں تصویر بنانا جائز تھا، مگر صحیح بات یہ کہ یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصویر سازی ہر امت میں حرام رہی ہے، جیسے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس پر لکھا ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تصویر بنانا ہر امت میں حرام رہا ہے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ تصویر بنا رہے تھے یہ اللہ کی خصوصی اجازت تھی، کیونکہ یہ تصویر اللہ کی نقل کی مشابہت نہیں ہے بلکہ ایک معجزے کا اظہار ہے۔ تو یہاں یہ حکمت تھی، اس لیے اللہ نے آپ کو اجازت دی کہ بھئی آپ بنائیں اور میں اس میں جان ڈال دوں گا تاکہ لوگوں کو آپ کی نبوت کا یقین آ جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہیں گے کہ میں پیدائشی نابینا کو آنکھیں دے دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ خود نہیں دیں گے اللہ، لیکن مجازاً حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ اور کوڑ کا مرض اس وقت لا علاج تھا تو وہ اس کا بھی میں علاج کر دوں گا، اور مردے کو زندہ کرنا تو آج بھی لا علاج ہے، مردے کو زندہ کرنے کی آج بھی ڈاکٹروں میں طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے، اور ایک یہ بھی کہ میں ایسی خبریں دوں گا جن پر اللہ کے علاوہ کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، لہذا میری خبر دینا اس کی علامت ہوگی کہ اللہ نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم، وہ باتیں کیا ہیں کہ تم جو کچھ کھا کر آؤ گے اور گھر میں چھوڑ کر آؤ گے وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانا چاہو۔ مزید بات یہ کہ میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش نہیں بنوں گا کہ میں آ کے پچھلے تمام انبیاء کی تکذیب کر دوں اور تم ایک مخمصے میں پڑ جاؤ کہ پچھلے والے صحیح تھے یا یہ پیغمبر صحیح ہیں، بلکہ ہر پیغمبر کیا کرتے ہیں، پچھلے پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ میں بھی یہی کام کروں گا، اور کیا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات گزر چکی ہے میں اس کو سچا قرار دوں گا، اور ایک کام یہ کروں گا کہ بعض چیزیں جو تم پر تمہارے گناہوں کے سبب سے حرام کر دی گئی تھیں ان کو حلال کر دوں گا۔ تو یاد رکھیے یہ حلال کر دوں گا کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ حلال کریں گے، قرآن میں صاف طور پر ہے کہ حلال و حرام کرنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، کسی پیغمبر کو یہ طاقت نہیں ہے۔ تو یہاں مجازاً نسبت کی گئی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی زبان سے اللہ اس کی حلت کو بیان کر دیں گے، تو اس لیے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ حلال کر دیں گے۔ حقیقی معنوں میں حلال اللہ کرے گا، حضرت عیسیٰ اس کی حلت کو بیان کریں گے، اس کو مجازی نسبت کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کو تبلیغ کریں گے اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا حاصل کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا اس کی غلامی کرو، خود اس کے مقابلے میں قانون سازی مت کرو، جو وہ کہہ رہا ہے، جس چیز کو وہ غلط کہے اس کو غلط سمجھو، جس کو وہ صحیح کہے اس کو صحیح سمجھو۔ اور یاد رکھیے تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس کائنات کو بنانے والے کی غلامی میں لانا۔ تو حضرت عیسیٰ کی بھی یہی دعوت تھی کہ اس کا خلاصہ اس آیت میں بیان کیا کہ جو میری دعوت کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے جو میرا بھی پروردگار تمہارا بھی، لہذا اسی کی غلامی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب یہ ساری بشارتیں پوری ہوئی ہیں، حضرت عیسیٰ نے معجزات ظاہر کیے اور بنی اسرائیل کو تبلیغ کی، تو بجائے اس کے کہ سارے تمام بنی اسرائیل ایمان لے آتے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اکثر نے مخالفت کی۔ تو اللہ فرماتے جب عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا ان کی طرف سے کفر کہ یہ انکار کریں گے، قال، تو پریشان ہوئے اور کہنے لگے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے اور مجھے قتل ہونے سے بچائے اور مجھے یہودیوں کے شر سے بچائے۔ قال الحواریون، تو آپ کے خاص لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی نحن انصار دین اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگنے لگے، اس لیے کہ کوئی بھی مشکل کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا۔ کہنے لگے اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، تو نے جو کتاب نازل کی اس پر بھی اور تیرے نبی پر بھی، اور ہم رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں ماننے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، لیکن جو مخالفین تھے ان نے بہت بری تدبیریں شروع کر دیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کی تدبیروں کے مقابلے میں اللہ نے بھی اپنی تدبیریں شروع کر دیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب اللہ تدبیریں کرتا ہے تو اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ تدبیریں کیا تھیں جو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے خلاف کی، اور اللہ نے ان تدبیروں کو کیسے جو ہے ان تدبیروں کو برباد کیا، اس کا ذکر اگلے رکوع میں ہوگا جو ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ ابھی اس رکوع میں جو ہمیں موٹے موٹے بنیادی اسباق ملتے ہیں میں اس کو بیان کر کے اپنے اس رکوع کو ختم کرتا ہوں۔
پہلا تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بعض دفعہ اولیاء اللہ سے بھی خطاب کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں آتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے خطاب کیا، ان کو خوشخبری سنائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اہل اللہ ہیں ان سے بعض دفعہ فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں. عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے باقاعدہ سلام کیا، تو فرشتوں نے حضرت عمران ابن حسین کو سلام کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ یہ معاملہ بعض دفعہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں اللہ کو سب سے زیادہ نماز محبوب ہے. تبھی حضرت مریم کو اللہ جب تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دے رہے ہیں تو ان کو اس فضیلت کے بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نماز کی پابندی کر، یعنی رکوع اور سجدہ کیا کر اللہ کے سامنے. اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز اللہ کو کتنی محبوب ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں صراحت تو نہیں ہے لیکن کئی اشارے ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے خلاف بری تدبیریں کرتا ہے تو اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ اگر مکر کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے خلاف تدبیریں کرتا ہے. اور اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسانوں سے مدد مانگنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے جب یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف ہو گئے تو حضرت عیسیٰ نے جہاں اللہ سے مدد مانگی وہاں لوگوں سے بھی مدد مانگی. فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں اسباب کے محتاج ہیں. تو لہذا اگر انسان اس موقع پر لوگوں سے مدد مانگتا ہے کہ بھئی میری مدد کرو، میرا ساتھ دو تاکہ میں معاشرے میں سروائیو کر سکوں، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہمیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے. جیسے کہ لوط علیہ السلام کے گھر جب لوگ آئے بدکاری کی نیت سے تو لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں کمزور و اکیلا ہوں، تو کہنے لگے او آوی الی رکن شدید لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی میں تمہیں دور کر دیتا، یا میری قوم میں کوئی میرا مضبوط قبیلہ ہوتا جو میرا اس موقع پر ساتھ دیتا. تو وہاں بھی وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میری قوم میرے ساتھ ہوتی اس وقت تو میں تمہیں دور کر دیتا. تو یہ چیزیں توکل کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. نظر اللہ پہ ہونی چاہیے مگر دنیاوی اسباب بھی بھرپور طریقے سے اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.